مبسملا و محمدلا و مسلیا و مسلمہ، آپ دوستوں کا یہاں پہ آنا مرحبا۔ ہمارا الحمدللہ سیرت النبی کورس اس نسبت سے سالانہ تیسرا ہے، اور اوورآل کورسز کے حساب سے آپ دیکھو تو الحمدللہ یہ 19واں کورس ہے۔ آپ یہاں پہ تشریف لاتے ہیں، کچھ سیکھ کر جاتے اور آتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی ایسی ہے، جو ساتھی بھی اپنی زندگی میں اسے اتار لیتا ہے تو معاملات ویسے ہی ہوتے ہیں۔ ممکن ہے کہ معاملات ویسے ہوں، لیکن اللہ رب العزت دل کی اتنی بڑی تسلی عطا کر دیتے ہیں کہ جہاں پہ عام بندہ دیکھ کر پریشان ہوگا، بال اس کے سفید ہو جائیں گے، کمر اس کی جھکتی جائے گی، عمر سے پہلے بوڑھا ہو جائے گا، لیکن یہ والا ایسا بندہ نہیں ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی کا انداز ایسا ہے۔ ہمارا یہ جو موجودہ سالانہ تیسرا کورس ہے، اس کے اندر ہم نے جو ترتیب رکھی ہے، اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنے بھی مشہور واقعات ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گزرے ہیں، ترتیب کے ساتھ 12 انداز سے ہم نے آپ کے سامنے رکھنے ہیں۔ روزانہ ایک واقعے کو انشاءاللہ آپ کے سامنے بیان کیا جائے گا۔ آپ اسے سنیں گے، جانیں گے تو الحمدللہ آپ اگر اسے زندگی میں اتاریں گے تو انشاءاللہ آپ کو کامیابی ہوگی۔ نہ صرف آخرت، دنیا سے کامیابی آخرت کی شروع ہو جائے گی انشاءاللہ۔ اللہ رب العزت عافیت فرمائیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مشہور واقعات اور بھی ہیں جو میں نے انداز رکھا ہے۔ سب سے پہلے سفر طائف ہے، پھر اس کے بعد سفر معراج ہے، سفر ہجرت ہے، پھر آگے مکی زندگی میں تشریف لے کر آ جائیں تو غزوات بھی ہیں۔ غزوہ بدر ہے، احد ہے، خندق ہے، حنین ہے، تبوک ہے، یہ بھی سارے معاملات۔ روزانہ انشاءاللہ ہم نے ایک ٹاپک کے اوپر بات کرنی ہے۔ اگر اسے اپنی زندگی کے اندر انشاءاللہ ہم اتار لیں، دنیا بھی بنے گی، آخرت بھی بنے گی۔ بطور خلاصہ میں نے آپ کے سامنے انشاءاللہ یہاں پہ آج 4 باتیں رکھنی ہیں۔ نمبر 1 بطور تمہید، کہ جس ٹاپک یعنی سفر طائف پہ ہم آ رہے ہیں، اس سے پہلے کے حالات و واقعات کیا تھے۔ نمبر 2 سفر طائف آخر ہوا ہی کیوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ضرورت کیوں پیش آئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر طائف فرمایا۔ نمبر 3 عین سفر طائف جو ہمارا موضوع ہے۔ نمبر 4 سفر طائف سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دوبارہ مکہ واپسی کیسے ہوئی۔ بطور تمہید میں آپ کے سامنے جو بات رکھنے لگا ہوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی کے 3 انداز ہیں۔ انہیں 2 شہروں میں گزارا ہے۔ نمبر 1 مکہ، نمبر 2 مدینہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مکی زندگی کو ہم دیکھیں تو 53 سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ میں گزارے ہیں، آخری 10 سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں گزارے ہیں۔ یہ جو پہلے مکہ کے 53 سال ہیں، اس میں پہلے 40 سال وہ ہیں جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابھی اعلان نبوت نہیں فرمایا۔ اسے میلادی زندگی بھی کہتے ہیں، قبل از بعثت زندگی بھی کہتے ہیں۔ اور اگلے جو 13 سال ہیں مکہ میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 40ویں سال میں نبوت کا اعلان فرمایا ہے، تو اس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ اعلان نبوت کے بعد کی مکی زندگی بنتی ہے۔ اور جو تیسرا انداز ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں گزارا ہے، 10 سال گزارے ہیں، جسے ہجری زندگی کہتے ہیں۔ ملا کے خلاصتاً بات اگر یہ آپ کے ذہن میں آ گیا تو اس کی بنیاد پہ آنے والی اور جو مزید باتیں انشاءاللہ آپ اسے سمجھتے اور جانتے جائیں گے۔ نمبر 1 مکہ کی زندگی اعلان نبوت سے پہلے 40 سال۔ نمبر 2 مکہ کی زندگی اعلان نبوت کے بعد 13 سال، 40 اور 13 ملا کے 53۔ گڈ۔ آگے جو مدینہ کی زندگی ہے یہ 10 سال ہے، اور یہ 10 اور 53 ملا کے 63 ہو گئے، اور یہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی 63 سال ہے۔ اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اعلان نبوت کے بعد کے واقعات سے لے کر مکی مدنی زندگی کے آخری ایام تک انشاءاللہ ہم نے بات چلانی ہے۔ یہ بطور خلاصہ آپ کے سامنے بات ہو گئی۔ اب یہ جانتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سفر طائف فرمایا تھا اس کی وجہ کیا بنی تھی، وہ آخر کون سے حالات و واقعات بنے تھے جس کی بنیاد پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر طائف فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اعلان نبوت کرنے کا حکم دیا گیا، 13 سال مکی زندگی، اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے 3 سال بالکل چھپ چھپا کے اپنے خاندان، اپنے گھر والے، اپنے پیاروں تک دعوت رکھی۔ اگلے جو 7 سال تھے اس میں رب العزت نے ارشاد فرمایا، اے پیغمبر جی اٹھیے، آپ لوگوں میں دعوت دیجئے، لوگوں کو بتائیے کہ آپ کون ہیں، رب کا تعارف فرمائیے۔ اس میں یہ جو کوہ صفا پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کے اعلان نبوت فرمایا تھا اور بطور اعلان تعارف فرمایا تھا، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہترین خطبہ، اور لوگوں او مکہ والو
سنو لبثت فیکم عمرا، میں نے تمہیں بہت عرصہ زندگی کا گزارا ہے، تم نے مجھے کیسا پایا؟ حل وجدتمونی صادقا ام کاذبا، کیا میں سچا تھا یا میں معاملے میں جھوٹا تھا؟ نعوذ باللہ۔ تمام زبان اس میں جتنے بھی کفار عرب کھڑے ہیں، کفار مکہ خصوصاً، انہوں نے کہا جربناک غیر مرہ، او محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو آزما کر دیکھا ہے، ما وجدک فیک الا صدقا، سچائی کے علاوہ اور کچھ پایا ہی نہیں۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ذات مان لی ہے تو بات ماننا آسان ہو جائے گی، میں نے تم میں اتنا عرصہ گزارا ہے، کبھی تم نے جھوٹ نہیں دیکھا، میں نے تم میں اتنا عرصہ گزارا ہے، امانتوں کی پاسداری دیکھی ہے، تو میں کہتا ہوں جس طرح میں نے اب تک جھوٹ نہیں بولا نا، اب بھی جھوٹ نہیں بول رہا، لا الہ الا اللہ پڑھ لو، دنیا آخرت میں کامیاب ہو جاؤ گے۔ اس پر وہی کفار عرب ہے، وہی کفار مکہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دینے کے اوپر اتر آئے۔ سب سے پہلے گھر ہی سے مخالفت ہوئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ابو لہب چچا نے تبت لک یا محمد، نعوذ باللہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے ہاتھ ٹوٹے، لہٰذا جماعتنا، آپ نے ہمیں اس وجہ سے جمع کیا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر سب سے پہلا مخالفت کا معاملہ، پتھر کا لگنا گھر ہی سے ہوا ہے۔ تو بعض اوقات یہ بات ممکن ہوتی ہے کہ گھر کا ایک بندہ دیندار ہو چکا ہوتا ہے، باقی تانے دیتے ہیں، تو اس پہ تانے سہنا رسول اللہ کی سنت ہے۔ زندگی میں اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مبارک کو اگر لے لی ہے، باقی بندے مزاج میں اکھڑے ہوئے ہیں، تو یہ سہنا بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کہلاتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت فرمانے کے بعد مستقل دعوت پر کوئی مسلمان نہیں، کوئی قریب نہیں ہوتا، کوئی پیار کا یا کوئی خوبصورت جملہ کہتا ہی نہیں۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی دعوتیں فرمائی، کوئی بھی قریب نہ ہوا۔ دو افراد ہیں، ایک گھر کی عورت ہے حضرت خدیجہ الکبریٰ، ایک باہر کے مرد ہیں چچا ابو طالب، یہ دو احباب ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کفار مکہ کی مخالفت کو دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کو اپنے قریب کرتے ہیں۔ حضرت خدیجہ کی زندگی مبارک کو ہم دیکھتے ہیں، اتنی خوبصورت زندگی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم باہر جب نبوت کرتے ہیں، نبوت کا اعلان کرتے ہیں، بدلے میں مخالفت ہوتی ہے، گھر میں آتے ہیں غمگین ہوتے ہیں، پریشان ہوتے ہیں۔ اس پر حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ گھبرائیے نہیں، اللہ رب العزت آپ کو کامیاب فرمائیں گے۔ ہم نے آپ کی زندگی کو دیکھا ہے، آپ کبھی بوجھ والوں کا بوجھ اٹھانے والے، کبھی جو مقروض ہیں قرضے ادا کرنے والے، آپ اپنا معاملہ بھی دیکھتے ہیں، لوگوں کا بھی دیکھتے ہیں، اور جب یہ اکٹھے ہو جائیں اپنے کام کو چھوڑ کے لوگوں کے کام میں لگ جاتے ہیں۔ اللہ نے آپ کو کبھی ضائع نہیں کرنا۔ یہ گھر سے تسلی۔ آگے آئیے ابو طالب کی تسلی۔ ابو طالب اتنا زبردست قسم کا بندہ ہے، ایمان نہیں لایا، پر اس کے علاوہ ہر اچھائی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ کی ہے۔ کفار عرب، یہ ذہن میں سوال اٹھنا چاہیے کہ جب اتنے دشمن ہو گئے تو ڈائریکٹ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو تکلیف کیوں نہیں پہنچائی؟ درمیان میں ابو طالب کھڑے تھے، مذہب میں ان کے ساتھ ہیں پر ساتھ میں رسول اللہ کے ساتھ ہیں، یہاں سے بات لیتے بھی ہیں، یہاں سے نبی کی بھی سنتے ہیں۔ حتیٰ کہ ابو طالب کو کفار مکہ نے کہا کہ دیکھو تمہارا بھتیجا بہت بڑا بن چکا ہے، بہت سارے ایسے معاملات چلاتا ہے، تو ہم تمہیں کہتے ہیں اپنے بھتیجے کو سمجھاؤ ورنہ ہم ان کو نقصان پہنچائیں گے۔ ابو طالب گھر میں آئے، اے بھتیجے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر یہ دعوت چھوڑ دو تو کیا اچھا نہیں ہوگا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے یا امی، اے میرے چچا جان، اگر میرے ایک ہاتھ پہ آپ سورج رکھ دیں، دوسرے ہاتھ پہ چاند رکھ دیں، اللہ کی قسم محمد صلی اللہ علیہ وسلم پھر بھی اس دین کے کام کو چھوڑے گا نہیں، صحیح معنوں میں ادا کرے گا، ہر کچے پکے گھر میں پہنچائے گا۔ تو گویا یہ دو افراد ہیں، گھر کی حضرت خدیجہ، باہر کے ابو طالب، مل ملا کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معین و مددگار ہیں۔ وہ جس طرح حضرت علامہ علی شیر حیدری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے نا کہ حضرت عائشہ صدیقہ اور حضرت ابو بکر صدیق کے بارے میں کہ ہم صحابہ کی زندگی کو دیکھتے ہیں، اللہ رب العزت نے ان سے بڑا کام لیا ہے، گھر سے صدیقہ بتاتی ہے، باہر صدیق بتاتا ہے، دونوں مل کے تم تک جو دین پہنچا نا وہ باپ اور بیٹی ہی کی تو محنت ہے۔ تو اسی انداز سے یہاں پہ بھی تو ابو طالب نے کیا ترتیب چلائی کہ ثالثی کا کردار اپنایا۔ ایک دن ایسے ہوا کفار مکہ کو بھی جمع کیا، یہاں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی جمع ہیں، درمیان میں ابو طالب ہیں، ان کو اکٹھا کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ان تک اور کفار مکہ کی بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچائی گئی۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کفار مکہ اکٹھے ہو کے کہنے لگے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ یہ کیا دعوت کا کام لے کر چل رہے ہو؟ اگر چاہتے ہو خوبصورت عورت، عرب کی خوبصورت عورت ہم آپ کے نکاح میں دیتے ہیں، اگر چاہتے ہو مال تمام تر قبائل سے اکٹھا کر کے ہم آپ کے قدموں میں نچھاور کر دیتے ہیں، اور اگر آپ چاہتے ہیں سرداری ہم آپ کو اپنا بڑا مان لیتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پہ خوبصورت ترین جملہ فرمایا دیکھو او کفار مکہ، میں نے تم پہ ایک ایسا دین پیش کیا ہے
صحیح معنوں میں اگر تم اسے قبول کر لو گے نا، اللہ کی قسم آخرت تو آخرت دنیا، اللہ کی قسم عرب تو عرب عجم تک میں ساری کی ساری تمہاری بادشاہت ہوگی۔ علماء یہاں لکھتے ہیں کہ خصوصی طور پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پہ دنیا کی بات کیوں کی ہے؟ نذیر بن کے آئے تھے کہ جہنم سے ڈرائیں، بشیر بن کے آئے تھے کہ جنت کی ترغیب دیں، یہاں پہ جنت کی بات ہی نہیں کی کفار مکہ سے۔ اس کا جواب علماء نے یہ لکھا ہے کیونکہ وہ جو کوڑ مغز تھے، ضدی پن میں اترے ہوئے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ ان کی عقل کے مطابق بات کی، سرداری چاہنے والے تھے، تبھی تو انہوں نے بھی آ کے یہی آفر کی نا کہ سرداری چاہتے ہیں تو آپ کو دے دیتے ہیں، عورت چاہتے ہیں تو آپ کو دے دیتے ہیں، مال چاہتے ہیں تو ہم آپ کو عطا کر دیتے ہیں۔ لیکن یہ جو توحید کی دعوت دیتے ہو نا، ہم کہتے ہیں بہت سارے خدا زندہ باد، آپ کہتے ہو توحید زندہ باد، توحید چپتی ہے، توحید لگتی ہے۔ حالانکہ کائنات کا سب سے پہلا انسان ابو الآدم، حضرت آدم ابو الانسان، حضرت آدم علیہ السلام توحید لے کر تو آئے تھے۔ یہی وہ پرانا سب سے پہلا انسان، سب سے پہلا نظریہ اولڈ از گولڈ، خوبصورت انداز سے یہی نظریہ لے کر آئے تھے، لیکن تمام تر ترتیبیں کارآمد ہی نہیں ہوتی۔ تو اس پر ابو طالب ہیں، یہ بھی فوت ہو جاتے ہیں، حضرت خدیجہ الکبریٰ ہیں، یہ بھی فوت ہو جاتی ہیں۔ یہ سن 10 نبوی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو دو خوبصورت موتیں دیکھی ہیں، دو خوبصورت شخصیات، تو اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سال کو عام الحزن فرمایا کہ یہ غم کا سال ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گھر سے نکلنا بھی زیادہ کم کر لیا تھا، اور اس کی سب سے بڑی وجہ یہ تھی کہ یہ جو کفار مکہ ہیں تکلیف دیتے ہیں، اب تکلیف کو روکنے والے یا تو گھر میں خدیجہ تھی تسلی دیتی تھی، یا تو باہر ابو طالب تھے تکلیفوں سے روکتے تھے، ایک اوپر غم بھی آ چکا ہے، اس وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گھر سے نکلنا بھی زیادہ کم کر دیا۔ تو اس وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ 7 سال جو گزرتے ہیں شہر مکہ میں دعوت پر، تو اس میں اللہ رب العزت نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو حکم فرمایا کہ پہلے 3 سال تھے آپ نے مکہ کے اندر رہ کر اپنے خاندان میں دعوت دی، اگلے 7 سال تھے آپ نے مکہ شہر میں دعوت دی۔ اب یہ جو آئندہ کا زمانہ ہے نا 3 سال کا، یا رسول اللہ اب مکہ سٹی سے باہر نکلیے، اب آپ کے پیارے اگر ہم نے اٹھا لیے ہیں نا تو اللہ رب العزت آپ کا ڈائریکٹ مددگار ہوگا، آپ اللہ کے نام پہ نکلیے۔ اب یہاں پہ 2 موتیں بھی ہو چکی ہیں، شیب ابی طالب کی انتہائی تکلیفوں سے گزری ہوئی واقعات اور گھاٹی بھی گزار چکے ہیں، 2 موتیں پیاری قریب سے وہ بھی دیکھ چکی ہیں۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اب زیادہ غمگین بھی ہیں، لیکن اللہ کے حکم سے باہر جاتے ہیں۔ یہی بنیاد بنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مکہ والے تو نہیں مانتے، سٹی آف دا مکہ اگر یہ فالوور نہیں بنتے ہم باہر جائیں گے، باہر اللہ کا حکم جا کے پہنچائیں گے، بتائیں گے، ترتیب چلائیں گے۔ اس وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اب میں سفر طائف کروں گا، سفر کی طرف روانہ ہوں گا۔ سفر طائف، اب یہ تیسری بات، میری بات کے خلاصے میں 4 باتوں میں یہ تیسری بات۔ سفر طائف 4 واقعات پر مشتمل ہے، 2 واقعات سفر طائف پہ جاتے ہوئے، 2 واقعات سفر طائف سے واپسی پہ آتے ہوئے۔ پہلے 2 واقعات جو سفر طائف پہ جاتے ہوئے ہیں انتہائی تکلیف دہ ہیں، انتہائی رلانے والے ہیں، انتہائی درد اور غموں کی انتہاؤں کو پہنچانے والے ہیں، اور یہ جو واپسی پر 2 زبردست قسم کے واقعات ہیں یہ خوش کر دینے والے ہیں، یہ تسلی میں اتارنے والے ہیں۔ یہ کون سے ہیں بطور خلاصہ انشاءاللہ بات کے آخر پہ آپ پہ پیش کروں گا۔ اب سن 10 نبوی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چاہا کہ میں ایک وادی جس کا نام طائف ہے اس کی طرف سفر کروں، روانہ ہو جاؤں۔ کتب سیر میں علیحدہ علیحدہ ان کے میل لکھے ہوئے ہیں، 60 میل کی وادی بھی آتی ہے اور 40 میل تک کی بھی آتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر طائف یہاں کا میل کا پیدل سفر فرمایا، پیدل سفر ہے، آگے تکلیفوں کی انتہا ہے۔ اس میں رفیق سفر حضرت زید بن حارث ہے رضی اللہ عنہ، عمر ان کی 18 سے 20 سال علماء نے لکھی ہے۔ یہ ساتھی ہیں جس طرح غار ثور میں، جس طرح ہجرت کے موقع پر ابو بکر صدیق یار غار بنے تھے، تو یہاں کے یار سفر طائف حضرت زید بن حارث بنے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوئے ہیں۔ اگرچہ ابن ہشام رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس سفر کو تنہا لکھا ہے، لیکن یہ ہے کہ باقی کتابوں نے حضرت زید بن حارث کا سفر ساتھ لکھا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تنہا کا مطلب ہے زیادہ جماعت لے کر نہیں گئے تھے، صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک ہے، اور دوسرے یہ ہیں۔ اب یہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 40 50 یا 10 دن علیحدہ علیحدہ دن آتے ہیں ہمیں واقعات میں ملتے ہوئے، کتابوں میں جو لکھا ہوا ہے علیحدہ علیحدہ اتنے دن ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جا کے مکہ میں وادی طائف میں جا کے گزارے تھے۔ نتیجتاً آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پہ آتے ہیں تو کفار کو دعوت دیتے ہیں، یہاں پہ کفار کو دعوت دیتے ہیں، لیکن کوئی ایک بھی مسلمان نہیں ہوتا، سب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بدتمیزی کی اور تمام تر جو معاملات ہیں بالکل خراب کرنے کی کوشش کی، اور ساتھ جو حضرت زید ہیں یہی سنبھالنے والے ہیں اور یہی تکلیف سے نکالنے کی کوشش اور تسلی دینے والے ہیں۔
حضرت زید بن حارث رضی اللہ عنہ کون ہے؟ ہم فضائل اعمال میں بھی ان کا واقعہ پڑھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے یہ اپنی والدہ کے ساتھ نانہال جا رہے تھے، تو قبیلہ بنو قیس انہوں نے اس قافلے کے اوپر حملہ کیا اور تمام تر لوگوں کو، کسی کو مارا، کسی کا مال لوٹا، اور حضرت زید کو بھی لے لیا۔ بچے تھے، کچھ کر سکتے نہیں تھے، تو جا کے مکہ میں ان کو بیچ دیا، مکہ میں ان کو غلام بنا لیا گیا۔ حضرت حکیم بن حزام رضی اللہ عنہ صحابی رسول ہیں، انہوں نے حضرت خدیجہ الکبریٰ اپنی پھوپھی کے لیے ان کو خرید لیا اور حضرت خدیجہ الکبریٰ کو پیش کیا۔ اور جب حضرت خدیجہ الکبریٰ کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح ہوا ہے تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت خدیجہ الکبریٰ نے آ کر گفٹ دیا تھا، یا رسول اللہ یہ زید بن حارث ہے، غلام ہے، آپ اسے میری طرف سے قبول فرما لیجئے۔ تو اس پہ اس کا جو پیچھے باپ تھے وہ روتے رہتے تھے، چلاتے رہتے تھے، اور اشعار بھرے دکھ بھرے انداز سے وہ بولا کرتے تھے، اے میرے بیٹے زید، میں تمہیں یاد کرتا ہوں، اگر مجھے پتہ ہو کہ تم زندہ ہو، زندگی بھر تمہارے لیے میں آنکھوں سے آنسو رلانے کے لیے، نکالنے کے لیے تیار ہوں۔ مجھے کہیں سے پتہ چل جائے، کہیں سے اڑتی اڑاتی خبر پہنچ جائے کہ تم دنیا کے ایک کونے پہ ہو، میں مال لے کر تمہارے پاس پہنچوں گا، فدیہ دوں گا، تمہیں چھڑاؤں گا، اپنے پاس لاؤں گا۔ یہی تمام تر دن وہ روتے رہتے ہیں۔ یہاں پہ حضرت زید بن حارث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ چکے ہیں، مکہ کے اندر آ چکے ہیں۔ تو ایسا کرنا ہوا کہ حضرت زید بن حارث کے علاقے کے جو لوگ تھے یہ ایسے تھے کہ انہوں نے حج کے سفر سے نیت کر کے مکہ میں تشریف لائے۔ یہاں پہ آ کر بازار اوکاز، مکہ کا بازار ہے، یہاں پہ دیکھا حضرت زید ہیں، خوشی سے گھوم پھر رہے ہیں۔ جب سفر حج ختم ہوتا ہے یہ دوبارہ اپنے علاقے میں جاتے ہیں اور جا کر حضرت زید کے والد کو کہتے ہیں کہ اے حضرت آپ یہاں پہ اپنے بچے کے لیے رو رہے ہیں، وہ تو مکہ میں ہے، بازار اوکاز میں گھوم اور پھر رہا ہے، بڑی خوشی سے ہے۔ اب یہ حضرت زید کے والد ہیں، اپنے چچا کو اکٹھے کرتے ہیں، حضرت زید کے چچا کو بھی اکٹھا کرتے ہیں، مالوں کو لیتے ہیں، بہت سارا مال لے کر مکہ میں آئے، رسول اللہ کے پاس آئے صلی اللہ علیہ وسلم، اور آ کر یہاں پہ پتہ چلایا کہ کس کے پاس ہمارا بچہ ہے زید بن حارث، تو پتہ چلا ہاشمیوں کے پاس ہے، ہاشمی میں خاص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہے۔ ان کے پاس آتے ہیں اور آ کر کہتے ہیں اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ تو ہاشمی ہیں، آپ تو سخی ہیں، آپ تو صحیح معنوں میں سخاوت کرنے والے ہیں، آپ تو اپنی ضرورت کو چھوڑ کے اگلوں کی ضرورت کو پورا کرنے والے ہیں، ہم بڑا درد لے کر آئے ہیں، اگر آپ ہماری بات قبول کر لیں ہمارے سینے ٹھنڈے ہو جائیں۔ کتنے عرصے کی تکلیف کو ہم اپنے بچے کے لیے سہ رہے ہیں اور آج آ کے خبر ملی ہے کہ ہمارا بچہ آپ کے پاس ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا چاہتے کیا ہو؟ ہم یہ چاہتے ہیں کہ حضرت زید بن حارث جو آپ کے ساتھ ہیں یہ ہمارا بچہ ہے، قافلے پہ حملہ ہوا تھا، اسے یرغمال بنا لیا گیا تھا، اسے بیچ ڈالا گیا، تو یا رسول اللہ اگر آپ مناسب سمجھیں تو اسے ہمیں دے دیجئے، اور بدلے میں جتنا بھی مال لیں گے، دینا آپ مانگنا چاہیں ہم آپ کو ادا کریں گے، بہت زیادہ مال لے کر آئے ہیں، بس ہمیں اپنا بچہ چاہیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بس یہی کچھ بات ہے؟ جی حضرت یہی کچھ بات ہے۔ کہا اب میرا فیصلہ یہ ہے، اگر تو جانا چاہیں تو اللہ کے لیے ایسے لے جاؤ، اور اگر نہ جانا چاہیں نا، میں ایسے شخص کے اوپر زبردستی نہیں کر سکتا جو میرے ساتھ رہنا چاہے اور تم اسے لے کر جاؤ۔ تو کیا یہ تمہیں فیصلہ قبول؟ آنکھوں سے آنسو اور رونگٹے کھڑے، چیخ کے کہا اے ہاشمیوں کی اولاد، یہ تو انصاف سے بھی بڑھ کے آپ نے کیا ہے، یہ تو احسان سے بھی بڑھ کے آپ نے کیا ہے، اس سے بڑھ کے کیا چاہتے ہیں کہ مال بھی بچ گیا، اولاد بھی اپنی ہو گئی۔ اب ساری نظر حضرت زید کی طرف، حضرت زید کو بلایا گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بات رکھی، یہ تمہارے باپ ہیں؟ جی حضرت یہ میرے باپ ہیں۔ کیا یہ تمہارے چچا ہیں؟ جی یا رسول اللہ یہ میرے چچا ہیں۔ اب بتاؤ، ایک طرف میں ہوں ایک طرف یہ ہیں، تمہارا ان میں بچپن گزرا، تم ان کی اولاد ہو، تم ان کا خون ہو، تم ان میں جانا چاہو، اللہ کی امان، میں خوش ہوں، میں تم سے ناراض نہیں، اور اگر تم میرے پاس رہنا چاہو تو تمہاری مرضی، میں تمہیں نہ جانے پہ زور کر رہا ہوں نہ رکنے پہ زور کر رہا ہوں۔ اس کے اوپر اس کے والدین جو خوش تھے کہنے لگے کہ آؤ بیٹا چلو، کہا ذرا میرا فیصلہ تو سنو۔ حضرت بیٹا بتاؤ تمہارا فیصلہ کیا ہے؟ کہا میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن نہیں چھوڑ سکتا، میں انہی کے ساتھ رہوں گا۔ وہ سارے کے سارے حیران، ارے ایک طرف غلامی ہے ایک طرف آزادی ہے، تم غلامی کو، تم آزادی کو چھوڑ کے غلامی کی زندگی لے رہے ہو، دنیا کا کوئی سمجھدار ایسا شخص نہیں ہے جو آزادی کو چھوڑ کے غلامی میں آ جائے۔ کہا دیکھو تاریخی جملہ بولا، ایک طرف غلامی محمد ہے ایک طرف آزادی دنیا ہے، میں آزادی دنیا کو لعنت بھیجتا ہوں، محمد رسول اللہ کی غلامی مجھے قبول ہے۔ اس پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غلام، اب یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے دیکھا، سینے سے چمٹایا، ماتھے سے لگایا، ماتھے کو چوما اور کعبہ کے قریب لے گئے، سب کے سامنے اعلان کیا، اور لوگوں سنو، تم اسے زید بن حارثہ کہتے تھے، آئندہ کے بعد میں نے اسے اپنا منہ بولا بیٹا بنا لیا، آئندہ کے بعد یہ زید بن حارثہ نہیں زید بن محمد کہلائے گا۔ اگرچہ بعد میں پھر وہ آیت اتری تھی کہ جو اپنے
ان کے اصل باپ ہیں ان کی طرف ان کو پھیرو۔ جس طرح سینے میں دو دل نہیں ہیں، اسی طرح سورۃ الاحزاب میں اللہ رب العزت نے یہ مثال دے کے ارشاد فرمائی، جس طرح ہم نے سینے میں دو دل نہیں رکھے، اسی طرح ایک بیٹے کے ہم نے دو باپ نہیں رکھے، اس وجہ سے اسے اپنے باپ کی طرف، اپنے باپ کے نام کی طرف پھیرو۔ تو پھر اس کے بعد معاملہ الگ ہو گیا تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ محبت کا اظہار فرمایا، تو بدلے میں انہوں نے بھی محبت کا اظہار فرمایا۔ میں یہاں رک کے آپ کے ساتھ اگر ایک بات کروں نا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک بار دیکھنے پر صحابہ میں اللہ رب العزت نے عقل کا وہ پیمانہ اتار دیا تھا، تمام صحابہ نہیں، صرف ایک صحابی رسول، اور ایک صحابی رسول کی مکمل عقل نہیں، صرف ان کی زکوٰۃ عقل نکال لی جائے، کائنات کے تمام پاگلوں میں تقسیم کر لی جائے نا، سارے پاگل ختم ہو جائیں۔ اتنی زبردست قسم کی اللہ رب العزت نے ان کو سمجھ عطا کی۔ کیا وجہ ہے کہ ایک طرف اپنے وہ زبردست قسم کے ماحول جہاں پہ گھر آزادی کا نام ہوتا ہے، گھر لاڈ کا نام ہوتا ہے، اور یہاں پہ غلامی، کس چیز کو لے کر بیٹھے ہیں؟ کیا چیز ہے؟ کس چیز نے مجبور کیا ہے؟ رسول اللہ علیہ وسلم کے پیار نے، رسول اللہ علیہ وسلم کی خوبصورت تربیت نے۔ یہاں پہ آ کے وہ والدین خوشی سے دیکھتے ہیں نا کہ حضرت زید ہیں، بچہ ہمارا ہے، پر یہاں سے خوشی پہ رہنے کو تیار ہے نا، پھر ہم والدین کیا کہتے ہیں؟ آگے والدین بھی مخلص ہیں، کہا ہم ان کے ساتھ پیار کرنے والے ہیں، اگر بچہ ہمارے ساتھ آنے پہ راضی تو لے جاتے، اگر یہاں پہ رہنے پہ راضی ہے نا تو ہم اسی پہ خوش ہیں۔ یہی ان کو سلام دعا کرتے ہوئے یہ اپنے گھر کو دوبارہ چلے جاتے ہیں۔ تو یہ حضرت زید بن حارث ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہیں۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب سفر طائف کر کے مکمل وادی طائف میں پہنچتے ہیں نا، تو یہاں پہ ایک بہت بڑا سردار ہے، عمر بن عمیر، ان کے پاس پہنچتے ہیں۔ ان کے 3 بڑے بیٹے تھے، عبد یالیل یا عبد یالیل، مسعود اور حبیب، یہ 3 افراد ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس پہنچتے ہیں، ساتھ زید ہیں رضی اللہ عنہ۔ ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کے دعوت دی، دعوت میں کہا دیکھو مجھے میرے مکہ والوں نے ظلم کی چکی میں پیس رکھا ہے، آپ سے گزارش یہ کی جاتی ہے اگر آپ مناسب سمجھے تو میری دعوت حق کو قبول کر لو۔ دیکھو بہت سارے الگ الگ خدا، حق نہیں ہوتا، ایک واحد القہار ہے، وہ تعداد میں ایک ہے پر سب پہ حاوی ہے، وہی اللہ ہے، قل هو اللہ احد، اللہ ایک ہے، اللہ جیسا کوئی نہیں ہے، اللہ ذات میں بھی ایک ہے، اس جیسا کوئی نہیں، اللہ صفات میں بھی ایک ہے، اس جیسا کوئی نہیں۔ آپ اگر اس کی مان لوگے، اللہ دنیا بنائے گا، اللہ آخرت بھی سنوار دے گا۔ ان میں سب سے پہلے عبد یالیل اور مسعود، انہوں نے بدتمیزی کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہنے لگے اگر اللہ نے تمہیں نبوت دی ہے نا تو میں کعبے کا غلاف بھی پھاڑ ڈالوں گا۔ دوسرے نے کہا کہ اللہ کو تمہارے علاوہ کوئی اور نبی نہیں ملتا تھا کہ اللہ نے تمہیں ہی نبوت دے دی ہے، اگر تمہیں نبوت دی ہے جاؤ، میں نے تم سے بات نہیں کرنی۔ اور تیسرے حبیب، انہوں نے اپنے 2 بڑے بھائیوں کے مقابلے میں قدر نرم بات کی، کہا دیکھیں یہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، 2 ہی باتیں ہیں، یا تو آپ واقعی نبی ہیں جیسے کہ آپ کہہ رہے ہیں، یا تو آپ جھوٹ بول رہے ہیں۔ اگر آپ نبی ہیں تو آپ کی بات کا انکار کرنا اپنے اوپر پہاڑوں کو دعوت دینا ہے، فلہذا آپ سے بات نہیں کرتا، فلہذا آپ یہاں سے چلے جائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مایوس کن یہ انداز دیکھا تو ارشاد فرمایا چلو 2 ہی باتیں تھی، میں تمہارے پاس چل کے آ رہا ہوں، 60 میل کا سفر کر کے آ رہا ہوں، تکلیفوں کی انتہا کر کے آ رہا ہوں، مکے والوں نے تکلیف دی ہے، اپنوں نے تکلیف دی ہے، گھر سے مخالفت شروع ہوئی ہے، وہ پیاری ختیجہ بھی میں ان کو اللہ کی جان ان کی جان کو اللہ کے سپرد کر چکا ہوں، اپنا چچا وہ بھی کھو چکا ہوں، اب تمہاری تکلیف بھی الٹا ہے، تم سے ایک گزارش کرتا ہوں یا تو مان لیتے، ٹھیک ہے جو نہیں مانی تمہاری مرضی، دعوت اسلام زبردستی کا نام نہیں ہے، پیار اور محبت کا نام ہے، اترے دل میں کر لو قبول، نہ سمجھ آئے تو چھوڑ دو، اللہ اور قیامت تمہارے پھر خود ہی وہ معاملے نپٹ لیں گے۔ کہا ایک چھوٹی سی گزارش کرتا ہوں، تم اس طرح کرنا کسی اور کو نہ بتانا، اگر کسی اور کو بتاؤ گے میرے دشمنوں میں اضافہ ہوگا، جو تکلیف دینے والے ہیں ابھی 1000 ہیں تو پھر ہزاروں میں ہو جائیں گے۔ تو اس پر نہ صرف انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کا انکار کیا ہے بلکہ آگے بڑھ کے انہوں نے اوباش، بدماش، بدتمیز، بد تہذیب قسم کے بندوں کو بھی پیچھے لگا دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ طعنے دیتے پھریں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتھر مارتے پھریں۔ تمام تر عرب کی مہمان نوازی بڑی مشہور ہے، نہ صرف مہمان نوازی نہیں کی، نہ صرف دعوت قبول نہیں کی بلکہ مہمان کا اکرام تک نہیں کیا، ان کو کہا کہ ہم آپ کو تکلیف کی انتہاؤں میں اتاریں گے۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوبارہ واپس آ رہے ہیں تو یہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتھر لگا، اور آپ دیکھتے ہو فضائل اعمال میں تو یہ چھوٹا سا واقعہ ہے، چند ایک باتوں پہ مشتمل ہے، جس میں ایک بات یہ لکھی ہوئی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیر مبارک سے خون نکلا، اور خون اتنا نکلا کہ جوتی مبارک خون سے بھر گئی۔ ذرا میں آپ کو توجہ دلاؤں، ایک پتھر کے لگنے پہ خون نہیں نکلا کرتا، ایک پتھر لگے جگہ سوجتی ہے، دوسرا لگے جگہ پہ نشان ابھرتا ہے، تیسرا لگے پھٹن ہوتی ہے، چوتھا لگے پھر خون نکلتا ہے، پھر لگتے جائے نا پھر خونوں کے فوارے نکلتے ہیں۔
یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سفر طائف ہے۔ اس ہی کے بارے میں حضرت عائشہ نے عرض کیا تھا، یا رسول اللہ ہم احد کا مقام دیکھ چکے ہیں، آپ کے پیارے صحابہ کرام میں سے بہت سارے چچا یہاں پہ شہید ہوئے، صحابہ یہاں پہ شہید ہوئے، مدینے کا وہ کوئی گھر نہیں جس میں کوئی شہادت نہ ہوئی ہو، مدینے کا وہ کوئی گھر نہیں جس میں عورت آنکھوں سے آنسو نہ بہا رہی ہو، کتنے پیارے شہید ہوئے تھے، کیا اس سے بڑھ کے بھی، احد سے بڑھ کے بھی آپ کو کسی جگہ تکلیف ہوئی تھی؟ حضرت عائشہ کو فرماتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو لفظ اختیار فرمائے، عائشہ تم احد پوچھتی ہو، احد کیا ہے؟ جو سفر طائف تھا۔ انتہاؤں سے بڑھ کے زبردست طریقے کی تکلیفوں کا نام سفر طائف ہے۔ ہر مقام پہ تکلیف دی گئی، پتھر لگے علیحدہ، تانے ملے علیحدہ، دھکے لگے علیحدہ، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ ساتھ ہے، یہ نہیں اس سے بڑھ کے بھی آئے گا تو اللہ کے لیے سہیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے، اور آپ کو پتہ ہے ایک بات مشہور ہے، ایک بات غیر مشہور ہے۔ مشہور تو یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف ہوئی، مشہور تو یہ ہے رسول اللہ کو پتھر لگے، مشہور تو یہ ہے رسول اللہ کا خون نکلا ہے۔ اور تمہیں میں بتاؤں حضرت زید بن حارث کا تو انداز دکھاؤں، سب سے پہلے پتھر اس سر پہ لگے ہیں جسے زید بن حارث کہتے ہیں، سب سے پہلے اس جسم نے پتھر کھائے ہیں جسے زید بن حارث کہتے ہیں، تھک کے بے ہوش ہو کے گرے ہیں نا، پھر پتھر آ کے رسول اللہ کو لگے ہیں۔ پہلے یہ دیکھو صحیح، 18 سے 20 سال کا بچہ، 18 سے زیادہ 20 سے کم کا صحابی رسول، ایک طرف والدین کو چھوڑ چکا، محبت کی انتہا ہے، یا رسول اللہ پتھر ادھر لگیں گے، جب گر جاؤں نا پھر آپ پہ لگیں گے۔ یہ پہلا لگے تو غیرت زید کہاں گئی، غیرت صحابہ کہاں گئی؟ یا رسول اللہ آپ کا پسینہ بعد میں، پہلے صحابہ کا خون گرے گا۔ تو سر بھی پھٹا، سر سے بھی خون، پیر سے بھی خون، جسم کے حصے سے خون۔ جب انتہائی بے ہوشی ہونے لگی نا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باری آئی، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لگے، تکلیف ہوئی، تکلیف در تکلیف ہوئی۔ ایسے معاملات حضرت دجانہ جیسے تھے نا رضی اللہ عنہ، حضرت دجانہ رضی اللہ عنہ، غالباً غزوہ احد کا موقع ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہیں، چاروں طرف سے تیروں کی برسات ہے، حضرت دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف پیٹ کر لی اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف سینہ کر لیا اور دشمن کی طرف پیٹ کر لی، پیٹ پہ تمام تر لگتے رہے تیر، سارے کے سارے جب تیر حضرت دجانہ کو لگے، انتہا ہمت کی ہوئی، جب گرے نا تو جا کر گرے تو سینے سے تیر نکلے، سینے سے تیر نکلے۔ اس کے بعد کسی نے کہا تھا نا کہ عاشق تو سینے پہ کھاتا ہے، اے دجانہ تو نے یہاں پہ کھایا؟ تو جواب عشق کی صورت میں یہ نکلا کہ مجھے عشق بھی قبول ہے، مجھے ادب بھی قبول ہے، میں نے عشق میں تیر کھائے ہیں اور ادب میں رسول اللہ کو پیٹ نہیں کی۔ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اتنا کچھ کہا۔ وہ بات کے کسی بزرگ نے کہا تھا نا، اے کاش کہ ہم بھی صحابہ میں ہوتے، کبھی ہم امیر معاویہ کی زیارت کرتے، کبھی حسن و حسین کو دیکھتے، کبھی ہمیں ابو بکر صدیق کی زیارت ہوتی، کبھی غزوہ بدر میں رسول اللہ کے ساتھ تلوار اٹھا کے کھڑے ہوتے۔ تو یہ خواب اور یہ چاہت ہوئی، رات سونے میں خواب دیکھا۔ خواب کی حالت صورتحال یہ ہے کہ نبی علیہ السلام ہے، ایک صحابی رسول ہے، اور وہی بزرگ ہیں جس نے یہ چاہت کیا کہ میں بھی نبی علیہ السلام کا صحابہ میں سے ہوتا۔ تو یہ رات کا انداز اس طرح کہ وہ ایک زبردست قسم کی ایک گاڑی ہے جو پتھریلے پتھر ہیں اور پہاڑ کے اوپر چلتی جا رہی ہے، اس کے اوپر اچانک ایک پہیہ ٹوٹا اور وہ اوپر کی طرف چلنے والی گاڑی دوبارہ پیچھے آنے لگی۔ اس پہ وہ صحابی، وہ بزرگ کہتے ہیں کہ میں بھی نیچے اترا کہ میری خیر ہے نبی کو بچائیں گے، اور وہاں پہ صحابی بھی اس خواب میں اترے کہ میری خیر ہے نبی کو بچائیں گے۔ تو بزرگ کہتے ہیں میں نے خواب میں یہ سوچا کہ میں کسی زبردست قسم کے پتھر کو تلاش کرتا ہوں، اس پہیے کی جگہ پہ دوں گا یہ رک جائے گی۔ میں بعد میں دیر سے پتھر تلاش کر کے آ کر لانے لگا نا، میں نے آگے دیکھا کہ صحابی نے اپنے گردن وہاں پہ دی ہوئی ہے۔ تو یہ خواب سے اللہ رب العزت نے سمجھایا کہ تم جب نبی کی حفاظت ذرائع سے کرتے ہو نا، یہ جانیں پیش کر دیتے ہیں۔ تو ان کی زندگی الگ ہے، ان کا معاملات الگ۔ بلکہ مجھ سے ایک دوست نے یہی سوال کیا کہ جب ہم نبی کو جو خواب میں زیارت کر لیں تو کیا ہم صحابی بن جائیں گے؟ میں نے کہا نہیں پیارے بھائی، زیارت کرنے سے نبی کی صحابی نہیں بنے ہوئے، وگرنہ ایسی بات ہے تو جنت میں تو سارے مسلمان کریں گے، تو سارے صحابہ۔ میں کہوں جس طرح نبی کے آنے سے نبوت ختم، اسی طرح نبی کے جانے سے صحابیت ختم۔ خاص ایک زمانہ تھا، اب نہ کوئی دوبارہ وہ زمانہ، اب وہ نہ کوئی صحابی رسول۔ جنتی ہو سکتے ہو، حاجی اور نمازی اور قاضی ہو سکتے ہو، صحابی نہیں ہو سکتے۔ وہ ایک زمانہ تھا، وہ ایک خاص تھا انہی کے ساتھ۔ تکلیفوں کی انتہا ہے، اب گرنے کے قریب ہیں کہ حضرت زید نے ہمت کی، رسول اللہ کو اٹھایا تو سفر طائف کی وادی، قریب 3 میل کی وادی پر ایک باغ ہے، وہاں پہ جا کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک خوشے کے قریب، ایک شاخ کے قریب لٹا دیا۔ اب دور سے ربیعہ اور عتبہ دیکھ رہے ہیں۔ عتبہ بن ربیعہ یہ کون ہے؟ یہ وہ دشمن رسول ہے کہ غزوہ بدر میں ایک طرف جہاں صحابہ میں سب سے بڑے صحابہ تھے نا، دوسری طرف ان کی سپہ سالاری کرنے والا یہی عتبہ تھا۔
ایسا دشمن. لیکن نبی علیہ السلام کے ساتھ رشتہ داری بھی ہے. رشتہ داری کے عالم میں یہ دیکھ کر کہنے لگا, اپنے عداس کو کہا غلام ہے, اسے آ کر کہا کہ اس طرح ہے, یہ میں تمہیں انگور دیتا ہوں, یہ تمہیں میں ایک تشت میں رکھ کے دیتا ہوں, محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دینا جا کر. میں نے اتنی سختی تو کسی میں نہیں دیکھی. اور ان کو رشتہ داری کا واسطہ دے کر کہنا, یا رسول اللہ نظریاتی اختلاف اپنی جگہ, شرک و توحید اپنی جگہ, اللہ کے لیے یہ قبول کر لیجئے, یہ کچھ کھا لیجئے, کہیں آپ کی جان پہ نہ بنے. دشمن جہاں پہ رو پڑے, دشمن کی آنکھ سے جہاں پہ آنسو, مجھے بتاؤ وہ نبی کیسے روئے ہوں گے, وہ نبی کی انتہائیں کیسی ہوں گی. تو اس پر عداس آتے ہیں, وہ زبردست قسم کا تش میں انگور لے کر, نبی علیہ السلام دکھی ہیں, زخمی ہیں, لہو لہان ہیں, تکلیف کی انتہا ہے. اس پر حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے, حضرت عداس نے حضرت رسول اللہ کو انگور پیش کیے. جیسے ہی نبی علیہ السلام اٹھے, بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے کھانے لگے, تو اس پر عداس نے کہا, ما قلت قولا ما سمعت ھذا, کہ یہ آپ نے کیا جملہ بولا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم, ہم نے تو کبھی نہیں سنا, ہم نے تو اس وادی میں کبھی کسی سے نہیں سنا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم نے اس وادی میں کسی سے نہیں سنا, اس کا مطلب ہے کہ کہیں اور سے سن چکے ہو. تم کون ہو اور کہاں سے ہو؟ کہ حضرت میرا نام عداس ہے اور میں نینوا علاقہ کا ہوں. حضرت رسول اللہ یوں چونکے, تعجب کا اظہار. فرمایا وہ نینوا موصل, جس کا نام عراق کا ایک شہر ہے جسے آج کے نام میں موصل کہتے ہیں, وہ جہاں پہ حضرت یونس علیہ السلام کو بھیجا گیا. اب اس پہ حضرت عداس حیران, کہ آپ کیسے جانتے ہو؟ میں جب وہاں سے نکل کے مکہ میں آ کر زبردست قسم کی مزدوری کی نیت سے آیا تھا نا, 10-15 بندے ہی تھے جو حضرت یونس ابن متہ کو جاننے والے تھے, اور آپ اتنے ہزاروں کلومیٹر دور, آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ حضرت یونس کو جانتے؟ کہاں, وہ اس علاقے میں بھیجے گئے تھے, اللہ کے نبی تھے, اور میں پورے عالم کے لیے بھیجا گیا ہوں, میں بھی اللہ کا نبی ہوں. اس پہ انہوں نے انگور رکھے, حضرت رسول اللہ کے پیر کو چوما, ماتھا چوما, ہاتھ لے کے چوما. وہ عتبہ دور سے دیکھ رہا ہے اور وہ حیران, یہ کیا معاملہ ہو گیا. تو اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عرض کرنے لگا, یا رسول اللہ مجھے آپ بتائیے, اسلام لانے کے لیے آپ سب سے پہلے کیا کراتے ہو؟ مجھے وہی کراؤ اور کلمہ پڑھو. اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سارا تھکیڑا ختم. اب یہاں کا جو دکھ تھا وہ تھوڑا خوشی میں بدلا, اب یہاں پہ جو تکلیف تھی وہ تھوڑی تسلی میں آئی, اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صحیح معنوں میں ان کو کلمہ پڑھایا. اور یہ پیچھے جب گیا, عتبہ نے کہا یہ کیا معاملہ, تم نے ان کے جا کے پاؤں کو چومائے, میں تمہارا مالک ہوں, کبھی تم نے میرے نہیں چومے. کہا حضرت اللہ کی قسم, اگر اس وقت روئے زمین میں سب سے افضل انسان ہے نا, نبی علیہ السلام کی طرف اشارہ دے کے کہا کہ اللہ کی قسم یہی وہ انسان ہے جو روئے زمین پہ سب سے افضل ہے. اور اس کی وجہ وہ تم کیسے کہہ سکتے ہو؟ دیکھو میں کئی بندوں سے ملا ہوں, اللہ والوں سے ملاقات ہوئی ہے, ترتیبیں چلی ہیں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں, یہ حق کے نبی ہیں, یہ آخر زماں ہیں, اللہ نے ان کو نبوت دے کے بھیجا. جب یہ غزوہ بدر کا موقع ہوا تھا نا, تو یہ جب یہ سارے عتبہ اور سارے کے سارے نبی علیہ السلام کے مقابلے میں نکلنے لگے تھے, تو یہاں پر عداس ان کے پیروں میں گرا تھا. کہا اللہ کے لیے نہ جاؤ, مارے جاؤ گے, اللہ کے لیے نہ جاؤ, ذلیل ہو کے رہ جاؤ گے. مجھے پتہ ہے وہ اللہ کے نبی ہیں, یا مان لو یا ہٹ جاؤ, ڈٹو نہیں, کٹو گے, مارے کھاؤ گے. تو انہوں نے ہٹایا. کہا تم یہ کیسے کہہ سکتے ہو؟ کہا مجھے پتہ ہے, میں حضرت یونس ابن متہ کو بھی ان کی تعلیمات بھی لے چکا ہوں, اللہ نے ان کو حق دے کر بھیجا ہے, یہ آخر و زمان ہے, مان لو, مسئلے حل کرا لو, وگرنہ معاملات خراب ہو جائے گا. تو اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بسم اللہ سے ان کو کلمہ پڑھایا تھا نا, بسم اللہ کی بڑی شان ہے. حدیث بخاری ہے, نبی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں, یہی بسم اللہ الرحمن الرحیم تم پڑھ کے گھروں کو رات کو دروازہ کا بند کر لیا کرو نا, اس کا فائدہ 3 بڑے. نمبر 1, ایک شیطان باقی شیطانوں کو کہتا ہے یہاں سے اٹھ جاؤ, اب تمہارے لیے اس گھر میں سونے کی جگہ نہیں ہے, یہاں سے ہٹ جاؤ کہ رات کو کھانے کی چیز ہی نہیں تمہارے لیے, اور یہاں سے اٹھ جاؤ کہ تمہارے لیے اس گھر والے نے پینے تک کا پانی بھی نہیں چھوڑا. بسم اللہ الرحمن الرحیم کی بڑی برکات ہیں, زبردست قسم کی ترتیبیں ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پہ دعوت کا انداز بھی نہیں چھوڑا, تکلیف کی انتہا ہے. عداس نے پوچھا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت پہ شروع. قرآن پاک 29 پارہ سورۃ المزمل, ان لک فی النہار سبحا طویلا, نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی دعوت کے لیے خوبصورت انداز ارشاد فرمایا, اے پیغمبر جی ان لک فی النہار سبحا طویلا, کہ آپ کو دن میں تیرنا ہے. نبی علیہ السلام کو مفسرین اس آیت کے تحت لکھتے ہیں کہ نبی کی مکی دعوت کو اللہ رب العزت نے دن کے تیرنے کے ساتھ تشبیہ دی ہے. اب دعوت ہے, دعوت کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام اللہ رب العزت یہ بھی فرما سکتے تھے کہ یا رسول اللہ جیسے ایک رنر رننگ کرتا ہے, دوڑنے والا دوڑتا ہے, آپ اسی طرح دعوت دیجئے. چلنے والا جس طرح چلتا ہے اس انداز سے دعوت دیجئے. نہیں, نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی دعوت کو جو تشبیہ اور مثال دی ہے وہ سوئمر کی سوئمنگ, تیراک کی تیراکی کے ساتھ دی ہے. علماء یہاں پہ لکھتے ہیں تیراک کی تیراکی کے ساتھ کیوں دی ہے, کیونکہ جب چلنے والا چلتا ہے نا, تھک کے ابھی منزل نہیں آئی, اسے بیٹھنے کا آپشن ہوتا ہے. جو دوڑنے والا ہوتا ہے اگر وہ تھک جائے تو اس کے پاس آپشن ہے کہ ذرا رک جاؤ, لیکن جب سوئمر اوپر نیچے اترتا ہے, دریا کے سینے کو چیرتا ہے, اس وقت تک نہیں روکتا جب تک کہ منزل نہ پا لے.
تو یہاں پہ یا رسول اللہ آپ کی دعوت کا انداز تو بڑا زبردست ہے. اب دیکھو نا خون بہہ رہا ہے, بھئی بعد میں کلمہ پڑھوں گا نہیں, اچھا ہٹ جاؤ تھوڑا جسم میں درد ہے, نہیں ادھر کلمہ پڑھو, ادھر ہی. ابھی انگور تو انہوں نے بعد میں دیے, کلمہ پہلے پڑھا لیا تھا. اللہ رب العزت نے یہ انداز چلایا. بلکہ دعوت کی شان ہی الگ ہے. تعلیم الدعوہ کے تحت لکھا ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہے, ایک بندے نے آ کر پوچھا, ابھی وہ نبی علیہ السلام کو جانتا نہیں ہے, کہ مجھے ذرا مدینے کا راستہ تو بتاؤ. نبی علیہ السلام نے اسے پوچھا کہ کہاں, کیوں وہاں پہ جانے کا کیا ارادہ؟ کہا میرا کام ہے, تم راستہ بتاؤ بات ختم کرو. کہا نہیں, اس پہلے مجھے بتاؤ, ترتیب چلاؤ, پھر اس کے بعد وہاں پہ جانے دوں گا, تو میں راستہ بھی بتاؤں گا. تو کہا وہاں پہ سنا ہے کہ آخر الزمان کی تشریف آوری ہوئی ہے, تو میں بھی کلمہ پڑھ کے مسلمان ہونا چاہتا ہوں. تو کہا جو وہاں پہ جا کر جس سے ملنا چاہتے ہو میں یہی شخص ہوں, آؤ مجھ سے ملو. تو نبی علیہ السلام نے یہاں پہ ان کو کلمہ پڑھایا, زبردست ترتیب چلائی. تو یہاں پر وہ کلمہ پڑھ کے اپنی سواری پر بیٹھا, پیر پھسلا, سواری گری, یہ بھی نیچے گرا, اللہ کو پیارا. دعوت کے یوں انداز ہیں. اب اگر یہ تھوڑی دیر بھی اور دیر کرتا, موت کا وقت تو قریب تھا. اب کیا ہے, نبی علیہ السلام کی دعوت ہے. نبی علیہ السلام نے ہمیشہ کی جہنم سے بچا کے ہمیشہ کی جنت والا بنا دیا ہے. یہ ایک ترتیب ہے. اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمام تر تکالیفوں سے آگے ایک جگہ کرنے سالب, یہاں پہ آ کے رکتے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جبرائیل آئے, زبردست قسم کی آواز ہوئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم حیران ہوئے, اور اس میں جبرائیل علیہ السلام نیچے نازل ہوئے, اور نبی علیہ السلام کو عرض کرنے لگے, یا رسول اللہ یہ جو قوم والوں نے آپ سے بات کی ہے ہم نے سنی ہے, اللہ فرما رہے ہیں ہم نے سنی ہے, اور ایک آپ کو پتہ ہے اتنی بڑی زبردست قسم کی اس بار آواز کیوں ہوئی ہے؟ جی یا اے جبرائیل ذرا بتاؤ اس بار کی آواز کیوں ہوئی؟ کہا ایک ایسا اس بار کا فرشتہ نازل ہوا ہے دنیا کے بننے کے بعد آج تک وہ نازل نہیں ہوا, اسے ملک الجبال کہتے ہیں. اللہ رب العزت نے اس کے ذمے پہاڑوں کی ڈیوٹی دے رکھی ہے. آپ ایک اشارہ کریں گے, آپ ایک حکم کریں گے, دو پہاڑوں کے درمیان میں موجود وادی طائف یوں پیس کے رکھ دیں گے, یوں ان کو کچل کے رکھ دیا جائے گا. آپ کے ساتھ بدتمیزی رب کو برداشت نہیں ہے. وہ جس طرح ابو لہب نے ابتدا میں بدتمیزی کی تھی, قرآن پاک 30 پارہ سورۃ اللہب اللہ رب العزت نے قرآن کا حصہ بنایا کہ یہ ود فیملی جہنم میں جائے گا, تو اس کے لیے بھی یہی بات ارشاد فرمائی گئی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذرا یہاں پہ زبردست قسم کی وسعت نظری, یہاں پہ ہمدردی, یہاں سے قوم کا پیار محبت اور شفقت کا انداز دیکھیے. نہیں اے جبرائیل ان کو کچھ نہ کہنا, یہ ایمان نہیں لاتے تو نہ لائے, ممکن ہے کہ ان کی آگے نسلیں جا کے ایمان لے کر آئیں گے. تو اس پر فرشتے رو کر کہنے لگے, یا رسول اللہ ایک جملہ ہم کہہ دیں؟ جی ضرور کہیے. کہا واقعی آپ رؤوف الرحیم ہیں, واقعی آپ کا سینہ خیروں سے بھرا ہوا ہے, واقعی اللہ رب العزت نے آپ کو نبی اور آخر الزمان بنا کر بھیجا ہے. تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی انداز و ترتیب ہے. یہاں پر میں آپ کو ایک چھوٹی سی بات بھی بتاتا چلوں. یہاں پہ کہا جاتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بد دعا نہیں فرمائی, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی کام بد نہیں ہوتا. تو اس وجہ سے یہ نہ کہا کرے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بد دعا کی یا نہیں کی, بلکہ یوں کہا کرے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے خلاف دعا کی یا نہیں کی. بد اور ہے, خلاف اور ہے. یہ بات ممکن ہے کہ ان کے خلاف دعا ہو جائے اور بد نہ ہو, کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی معاملہ خلاف نہیں ہوتا, بد نہیں ہوتا. اچھا آگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مقام نخلا پہ آ کر ایک دوسرا اسٹیشن یہاں پہ رکے ہیں, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دن بھر کی جو تھکن ہے وہ نماز میں, وہ تہجد میں, وہ تلاوت کی صورت میں درد کا اظہار کیا ہے. تو یہاں پہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہوئے ہیں, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے ہیں, تہجد میں اللہ رب العزت کو یاد کرنے لگے ہیں. قرآن پاک نے بتایا یہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے ہی اونچی آواز میں تلاوت کرنے لگے تھے نا, تو چند ایک جن تھے وہ موجود تھے, ایک مقام نصیبین کہ چند 7 جن تھے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سنا قریب ہو گئے. تو چند ایک جنہوں نے کہا باقیوں سے ذرا چپ کر جاؤ, بڑی زبردست قسم کی تلاوت ہے, بڑا اعلیٰ قسم کا معاملہ ہے. تو اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ نہیں چلا. بعد میں قرآن پاک سورۃ الاحقاف 26 پارہ آیت نمبر 29 اور 30 کے تحت نبی علیہ السلام کو وحی کے ذریعے سے خبر دی گئی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرمایا گیا تھا کہ یا رسول اللہ, اس میں ارشاد فرمایا گیا وَإِصْرَفْنَا إِلَيْكَ نَفْرًا مِنَ الْجِنِّ, یا رسول اللہ ہم جب آپ مقام نخلا پہ تھے اور اس وقت تلاوت فرما رہے تھے نا, تو اس وقت ہم نے چند ایک جنوں کو آپ کی طرف بھیجا تھا. وہ کون سے؟ مقام نصیبین کے تعداد میں 7 جن. اور اس آیات میں 2 باتیں ارشاد فرمائی گئی ہیں. نمبر 1, جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم زبردست قسم کی تلاوت فرما رہے تھے, موجودہ اس وقت جنات نے کیا عمل کیا. نمبر 2, جب تلاوت سن لی قوم میں جا کر کیا عمل کیا. ذرا سنیے, اس میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَإِصْرَفْنَا إِلَيْكَ نَفْرًا مِنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ, یا رسول اللہ وہ آپ کے پاس آنے لگے اور وہ قریب ہو کر آپ کا قرآن بڑی توجہ سے سننے لگے. سننے کے ساتھ ساتھ وہ کہنے لگے, قرآن پاک کی یہ بات سن کر کہنے لگے فَلَمَّا حَضَرُوهُ قَالُوا أَنصِتُوا, جب وہ قریب ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سننے لگے تو ایک جن باقی جنوں کو کہنے لگے کہ
قالوا انصتوا، اور چپ ہو جاؤ، بڑی زبردست بات ہے، بڑی اعلیٰ ہے، زبردست قسم کی ہے۔ فلما قضی، بس جب یہ ساری کی ساری تلاوت ختم ہو گئی، ولوا الی قوم منذرین، پھر یہ اپنی قوم کی طرف لوٹ گئے۔ وہاں پہ جا کے ان کو بتایا کہ دیکھو کیا بتایا، اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں ان جنوں کی باتوں کو نقل کیا۔ قالوا، ان جنوں نے کہا کہ یا قومنا انا سمعنا کتابا، اور لوگوں اور جنوں، ہم نے بڑی زبردست قسم کی آج ہم نے اللہ کے نبی سے ایک زبردست قسم کی کتاب کی تلاوت سنی ہے۔ کیسی تلاوت سنی ہے؟ کتابا انزل من بعد موسیٰ، کہ موسیٰ علیہ السلام کے بعد یہ نازل ہونے والی ہے۔ مصدقا لما بین یدیہ، یہ ان کی بھی تصدیق کرتی ہے۔ یہدی الی الحق و الی طریق مستقیم، صحیح معنوں میں ہدایت، اعلیٰ قسم کا راستہ بتاتی ہے۔ یا قومنا، او میری قوم ذرا بات سن لو، اجیبوا داعی اللہ، اللہ رب العزت کی دعوت کو قبول، اللہ کے داعی کی دعوت کو قبول کر لو، اور اگر تم نے یہ نہ کیا نا تو اللہ رب العزت، تو اگر تم نے یہ قبول کر لی تو یغفر لکم ذنوبکم، اللہ رب العزت تمہارے گناہوں کو بخشیں گے۔ ویجرکم من عذاب علیم، تمہیں بڑے دردناک قسم کے عذاب سے بچائیں گے۔ ومن لا یجب، اور جو اللہ رب العزت کی اس دعوت کو، اللہ کے داعی کی دعوت کو قبول نہیں کرے گے نا، اللہ رب العزت کو کوئی پرواہ نہیں ہے، اور اللہ کو زمین میں کوئی عاجز کرنے والا نہیں ہے۔ یہ خوبصورت قسم کی ترتیب ہوتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جنات کے ساتھ بہت بار زبردست قسم کی ملاقات ہوئی ہے، ان میں سے ایک یہ بھی ہے، لیکن یہ کہ یہ ملاقات اس انداز کی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں تھے، جنات علیحدہ سن رہے تھے، ان کی آپس میں بولنا ترتیب نہیں چلی، لیکن یہ کہ زبردست قسم کا معاملات اور ترتیب چلی ہے۔ ایک بار حضرت عبداللہ ابن مسعود کے ساتھ بھی جنات کی ملاقات ہوئی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، حضرت عبداللہ ابن مسعود ساتھ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے ابن مسعود، حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں ہاتھ کے اشارے سے کڑا بنایا اور کہا کہ اس کڑے میں رہنا، باہر نہ نکلنا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم آگے گئے، کافی دیر جنات کے ساتھ بات ہوئی، بہت ساری باتیں ہوئیں، ان میں ایک بات یہ بھی ہوئی تھی، یا رسول اللہ، ہم موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے تھے، ترتیب چلانے والے تھے، تو ان کی طرف سے بھی ہمیں ناشتہ ملا تھا، کچھ کھانے کا ہو تو وہ بھی عطا کر دیجئے۔ تو اسلام بھی لائے، کلمہ بھی پڑھا، ہدایت پہ بھی آئے، اور ساتھ ساتھ کھانے کی ترتیب بھی چلی۔ کھانے کی ترتیب کیا؟ جنہوں نے اس مجلس کے لیے کھانا مانگا تھا، لیکن کیا سید سادات سے مانگا جا رہا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی شایان شان کے مطابق اللہ رب العزت سے دعا کی ہے کہ اے اللہ، ان کے لیے آپ اس انداز سے، جس طرح انسان ہڈی گوشت کھاتے ہیں، ہڈی چھوڑ دیتے ہیں، اے اللہ ہر ہڈی پہ ان کے لیے اسپیشل دوبارہ گوشت کو پیدا فرما دینا۔ قیامت کی صبح تک ایک بار کا ناشتہ مانگا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت تک کے لیے دیا، بخاری شریف کی روایت۔ اور دوسری بات ارشاد فرمائی کہ یا اللہ، جس طرح یہ انسانوں کے جانوروں کا جو گوبر ہوتا ہے، یہ جنوں کے جانور کے خوراک بنا دیجئے، جب بھی یہ ان کے پاس جائے بیج بن جائے، زبردست قسم کے کھانے کی ترتیب بن جائے۔ تو نبی علیہ السلام سے مانگا، اپنی شان کے مطابق گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ رب العزت سے مانگ کے اس انداز سے دیا ہے۔ تو یہ بھی ایک بہت بڑا سینہ ہے، ترتیب و انداز ہے۔ اب ذرا بات دوسری کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اب جب دوبارہ مکہ واپس ہونے لگے نا، اب یہ ساری کی واپسی کی ترتیبیں تھی۔ حضرت زید نے کہا یا رسول اللہ، اب یہ دوبارہ طائف سے ہو کر واپس تو جا رہے ہیں، اب انداز یہ ہے کہ مکہ والے تو دشمن ہیں، ان کو مزید اگر یہ پتہ چلا کہ ہم آگے بھی گئے تھے، ہم مکہ میں صرف دعوت کو نہیں، مزید آگے قوموں میں بھی ہم آگے بھی لوگوں میں چلانے لگے تھے، تو وہ تو چھوڑیں گے نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس طرح غار ثور میں ابو بکر نے کہا تھا یا رسول اللہ یہ تو دہانے پہ آ چکے ہیں، نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا لا تحزن ان اللہ معنا، او ابو بکر گھبراؤ نہیں، اللہ رب العزت ہمارے ساتھ ہیں۔ یہاں پہ حضرت زید نے ایک سوال کیا، یا رسول اللہ مکے کیسے جائیں گے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زبردست قسم کی ترتیب ارشاد فرمانے کے بعد کہا کہ اللہ رب العزت کا دین ہے، اللہ اپنے دین کو بھی غالب کرے گا، اللہ اپنے نبی کو بھی غالب کرے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وادی ایک جگہ پہ ٹھہر جاتے ہیں، غالباً غار حرا کے قریب۔ یہاں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 بندوں کو پیغام پہنچایا۔ نمبر 1 سہیل بن عمر، اس کو جا کے کہا کہ تم مجھے ذرا تھوڑی سی امان دے دو، میں تمہاری امان میں مکہ آنا چاہتا ہوں۔ اس بات کا مطلب یہ ہے کہ تمہاری چونکہ جان پہچان ہے، میں تمہارے نام سے مکہ میں آؤں گا، اگر میرے ساتھ کسی نے بدماشی کی تو گویا اس نے تمہاری عزت کو خراب کیا، اگر تم مجھے امن اور امان دیتے ہو میں تمہارے نام سے مکہ میں آتا ہوں۔ انہوں نے کہا نہیں، میں آپ کو امان نہیں دے سکتا یا رسول اللہ، میرے خود کے معاملات ہیں، مجھے آپ کو امان دینے کا مطلب یہ ہوا کہ پورے عرب کے ساتھ، پورے مکے والوں کے ساتھ میں دشمنی مول لے لوں، اور یہ میرے بس میں نہیں ہے، مجھ سے نہیں ہوتا۔ دوسرا شخص اخنس بن شریک، ان سے بھی جا کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک بندہ بھیجا، اس سے جا کے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم فلاں جگہ ہے، مناسب سمجھو، امن دو، تمہارے نام سے ہم مکے میں داخل ہوں گے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس نے کہا یا رسول اللہ مجھ سے بھی نہیں ہو سکتا۔ اب تیسرے شخص ہیں جس کا نام ہے مطعم بن عدی، اسے جا کے پیغام دیا۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ میں چاہتا ہوں تمہاری امن میں یہاں پہ آنا چاہوں۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو مطعم بن عدی نے کہا جی ٹھیک ہے، میں آپ کو امان دیتا ہوں، آپ تشریف لائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے امن، ان کے امان اور ان ہی کے نام سے مکہ کے اندر داخل ہوئے ہیں۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جیسے ہی داخل ہونے لگا تو مطعم بن عدی نے اپنی اولاد کو پلس اپنے جتنے بھی قوم کے بندے تھے سب کو اسلحہ دے دیا، اور مکہ کعبہ کے قریب جا کر اعلان کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے
امن دیا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم میری امان میں مکہ میں داخل ہو رہے ہیں. اب اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چھیڑنا گویا مطعم بن عدی اور اس کی پوری قوم کو چھیڑنا ہے. اس لیے آپ نے ان کو کچھ بھی نہیں کہنا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے ہی کعبہ میں انٹر ہوتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پہ طواف بھی کیا, نفل بھی پڑھے, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مطعم بن عدی, ان کی اولاد اور ان کی قوم یوں اسلحے کے ساتھ گھیرے میں لیے ہوئے تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عزت کے ساتھ گھر واپس کیا اور یہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مکمل گھر کا گھیراؤ کیا تھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی امان میں مکہ میں انٹری کی تھی. پھر جب بعد میں غزوہ بدر کا موقع ہوا تھا نا, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بدر کے قیدیوں کی رہائی کے بارے میں سوال کیا گیا تھا. تو اس پر آپ صلی اللہ علیہ, اور کس نے رہائی کا سوال کیا تھا؟ مطعم بن عدی کے بیٹے نے, جبیر بن عدی, جبیر بن مطعم. تو نبی یا رسول اللہ اگر آپ ان کو تھوڑا سا چھوڑ دیں. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اس وقت یہ موقع یاد آیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب امن دیا تھا, امان دی تھی اور کعبہ کے اندر داخل کیا تھا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پہ غزوہ بدر کے موقع پر زبردست قسم کے یہ جو قیدی پکڑے گئے تھے بدر کے موقع کے, نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا تھا اگر مطعم بن عدی ہوتے نا اور مجھے ان غلیظ کفار کے بارے میں, ان قیدیوں کے بارے میں کہتے کہ یا رسول اللہ ان کو چھوڑ دیجئے, میں تمام کے تمام کو چھوڑ دیتا. اور یہ مطعم بن عدی تو ایمان نہیں لائے تھے, لیکن ان کے جو آگے جبیر تھے, حضرت جبیر, وہ ایمان لے کر آئے تھے. اور جبیر کے آگے بیٹھے ہیں سعید بن جبیر رضی اللہ عنہ, یہ بھی ایمان لے کر آئے تھے. ان ہی کا تو قصہ ہے فضائل اعمال کے اندر, وہ جو حجاج بن یوسف کے ساتھ اس کی بات ہوتی ہے, یوسف کے ساتھ اس کی بات ہوتی ہے, بدتمیزانہ لہجے سے بات کی اور بعد میں ان کو ذبح بھی کرا دیا, وہ یہی تو سعید تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ جو کہا جاتا ہے نا حجاج بن یوسف اچھا تھا, قرآن کے اوپر اس نے زبر زیر لگائی تھی وغیرہ وغیرہ, اور بھائی برا تھا, اسے اچھے الفاظوں سے میں تو یاد نہیں کرتا. صحابہ کا غستاخ علیحدہ ہے اور قاتل علیحدہ ہے, بدتمیز علیحدہ ہے. حضرت انس کے ساتھ اس نے بدتمیزی کی تھی, دربار حجاج بن یوسف تھا, یہاں پہ حضرت انس کھڑے ہیں, بدتمیزانہ لہجے سے بات کی تھی. اور نہ صرف اتنا, حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حضرت ابوبکر صدیق کے نواسا حضرت عبداللہ بن زبیر کو اس ہی نے تو لٹکوایا تھا, شہید کروایا تھا اور ظلم کروایا تھا. حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ عنہا کے ساتھ بھی اس ہی نے بدتمیزی کی تھی. یہ بڑا غصہ. اور دوسری بات ہے زبر زیر لگوائی تھی, یہ بھی روایت ضعیف ہے, مضبوط نہیں ہے کہ اس کی بنیاد پہ. اور دوسری بات یہ, اگر ایک طرف بندہ ایسا ہو کہ جو نفلیں پڑھتا ہو, دوسری طرف چوری کرتا ہو, اور بھئی نفل چھوڑو اس کی چوری کو دیکھیں گے. یہاں پہ یہی ہے, زبر زیر لگا بھی دی تھی, لیکن قرآن کا کیا زبر زیر کہ تم نے لگائی زبر زیر ہے. صحابہ بدتمیزی کے ساتھ جن پہ زبر زیر لگا رہے ہو نا, وہی کہہ رہے ہیں کہ ادب کرو صحابہ کے ساتھ, صحابہ کے ساتھ ادب کرو. قرآن پاک سورۃ البقرہ پہلا پارہ, دوسرا رکوع اس کے اندر اللہ رب العزت نے کیا ارشاد فرمایا؟ اور لوگوں تم ایمان لے کر آؤ. یا اللہ کیسے ایمان لے کر آئیں؟ ارشاد فرمایا کما آمن الناس, جس طرح یہ صحابہ لوگ ایمان لے کر آئے ہیں. اس پر منافقین کہنے لگے کما آمن الصفا, کیا ہم ایسے ایمان لے کر آئے نعوذ باللہ جیسے یہ بیوقوف لے کر آئے ہیں؟ تو نبی اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا الا انہم هم الصفا, اور لوگوں اور منافقین بیوقوف یہ لوگ نہیں ہیں, بیوقوف خود تم ہو. اس سے ایک بات سمجھ آئی کہ زمین پہ رہ کے صحابہ کے بارے میں جو جملہ بولو گے نا, اوپر سے آواز ویسے آئے گی. اب اگر کوئی بندہ ان کو مومن کہے گا, آسمان سے آواز ہمارے لیے مومن کی آئے گی. اب خود ہی انصاف کرو, جو ان کو کافر کہے آواز آسمان سے آواز کیا آئے گی؟ تو لوگ صرف آسمان سے بھی آواز ایسے آتی ہے. تو یہ ایک ترتیب و انداز تھا. تو میں نے آپ کو کہا تھا سفر طائف کے متعلق جو خلاصتاً بات ہے, چند ایک جملوں میں رکھ کے بات ختم کرنے لگا ہوں. سفر طائف دراصل 4 بڑے واقعات کا نام ہے. 2 وہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جاتے ہوئے پیش ہوئے, 2 وہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آتے ہوئے پیش ہوئے. جو دو جاتے ہوئے پیش ہوئے تکلیف دیتے. نمبر 1, دعوت دی تو بدتمیزی کی, اور جب واپسی پہ آنے لگے تو ان کے بچوں نے, ان کے بڑوں نے, ان کے غلاموں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو تکلیف دی. اور جب آنے لگے نا, پھر 2 واقعات, ان میں عداس زبردست اسلام لایا, نبی علیہ السلام کی تھکن ختم. پھر جنات سے ملاقات, اسلام لائے, مسلمان ہوئے, نبی علیہ السلام کی تھکن ختم. تو یہ ایک آج کا ہماری ترتیب تھی. ہمارا 12 دن کا یہ کورس ہے, جن میں آج الحمدللہ یہ پہلا دن ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا روزانہ ایک معاملہ چلائیں گے. ہمارا کل کا واقعہ انشاءاللہ سفر معراج ہوگا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سفر معراج کیسے ہوا ہے, کس ترتیب سے ہوا. ہم تو سفر معراج ایک سمجھتے ہیں کہ آسمانوں کی سیر ہے, اور بھائی سفر معراج 3 سفروں کو کہتے ہیں. ایک زمین سے زمین تک کا ہے, اسے اسراء کہتے ہیں. ایک زمین سے آسمان تک کا ہے, اسے معراج کہتے ہیں. اور ایک آگے جا کے اللہ اور اس کا رسول ہی جانے کے کہاں ملاقاتیں ہوئی, کیا ترتیبیں ہوئی. تو یہ 3 سفروں پر مشتمل قرآن اور حدیث سے انشاءاللہ ہم نے آپ کے سامنے بات رکھنی ہے. ہماری یہاں انشاءاللہ آج سے نماز ہو گئی ہے 7:15. آپ دوست نماز پڑھ کے تشریف نہ لائیں, آ کر یہیں پہ نماز پڑھیے, پھر اس کے بعد ترتیب انشاءاللہ اسی ترتیب سے آگے چلائیں گے. آج تھوڑی تمہید میں ٹائم بھی زیادہ ہو گیا ہے, تو انشاءاللہ کل ایک مختصر انداز اور زبردست ترتیب سے چلیں گے. اس حوالے سے کسی ساتھی کا کوئی سوال ہو تو وہ کریں.
آج کا واقعہ ہوا، کیا ترتیب، کیا انداز. کوئی ساتھی اگر سوال کرنا چاہتا ہے تو وہ کر سکتا ہے، کر کیا سکتا ہے کرے، بلکہ اس کا فائدہ ہوتا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا جو ہیں ابو طالب، کیا ان کی بخشش ہوگی انہوں نے جو اتنی خدمت کی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی؟ یہ بات یاد رکھیے گا، ایمان کی بنیاد پہ بخشش ہے، اچھے اعمال کی بنیاد پہ نہیں ہے. یاد رکھیے گا قرآن پاک الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، سب سے پہلے بات کی جاتی ہے کہ ایمان لاؤ پھر اچھے عمل کرو. اچھے عمل کی مثال ایسے جیسے 0 0 0. ایمان کی مثال ہے 1. اب اگر کوئی 1 نہ لگائے، 0 0 لگاتا جائے تو وہ 0 ہے، اور اگر 1 لگا لے پھر 1 0 بھی 10 بنا دیتی ہے. تو اس وجہ سے سب سے پہلے اچھے عمل کی طرف نہیں، سب سے پہلے ایمان کی طرف دیکھیں گے. اور اہل سنت والجماعت کا نظریہ و عقیدہ حضرت کے بارے میں یہ ہے کہ وہ ایمان شیمان نہیں لے آئے تھے. ہاں یہ بات ہے کہ انہوں نے بہت ساری اچھائیاں کی تھی، نیکیاں کی تھی، اور یہ بات ہے کہ کافر کو ان کی اچھائیوں کا بدلہ اللہ رب العزت دنیا کے اندر ہی دے دیتے ہیں. تو اللہ رب العزت کا قاعدہ اور قانون تو یہی ہے، قدرت اللہ جانے. کسی اور ساتھی کا کوئی سوال ہو تو وہ کر سکتا ہے. سفر طائف کے دوران جن لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلایا تھا، تو دنیا میں بھی ان پر کوئی عذاب وغیرہ نازل ہوا ہے یا؟ وہ تو واضح طور پہ ہمیں احادیث نے بتا دیا کہ آتا عذاب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک الفاظوں کی وجہ سے تو رکا ہے، وگرنہ یہ قیامت کی صبح تک فرعون کی طرح ان کا حشر ہوتا اور یہ عبرت بن جاتے. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ کچھ نہ ہو، تبھی تو پھر ان کی آگے نسلیں آئی ہیں. اور نسلوں میں کیا، یہ کعبے کی آج بھی چابی اسی طائف، اسی ثقفی خاندان سے چلی آ رہی ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو دعا دی تھی. اور پھر یہ جو محمد بن قاسم ہیں جنہوں نے آگے سندھ میں اسلام پھیلایا، ان کی بھی روایات میں پیچھے جو ترتیب دیکھیں، ہم تاریخ دیکھیں، یہ انہی کے خاندان سے تھے. کیا زبردست ترتیب کی، تھوڑا سا وقتی طور پہ نبی علیہ السلام نے ایک درد کو سہا، اگلی قوموں کو سراہا ہے. حجاج بن یوسف کے بارے میں ہم نے تو بہت اچھے تھے، مطلب فضائل وغیرہ سنی ہیں. حضرت صرف سننا کافی نہیں ہوتا، وگرنہ بہت بروں کے بارے میں ہم نے بڑے زبردست قسم کے فضائل سن رکھے ہیں. میں آپ کو ایک زبردست قسم کی بات بتاؤں. ایک ہے نواسہ رسول حضرت حسین رضی اللہ عنہ، ایک ہے نواسہ صدیق حضرت عبداللہ بن زبیر، ان کی بڑی بیٹی حضرت اسما کا بیٹا. جس مقصد کو حضرت رسول اللہ کے نواسہ حسین نے چھوڑ کے اللہ رب العزت کو جان دیا نا، اسی مقصد کو آگے چلانے والا نواسہ صدیق ہے عبداللہ بن زبیر. ایک بات، ان کو شہید کرانے والا، یزید کے ساتھ ٹکر دینے والا یہی شخص تھا. حضرت عبداللہ بن زبیر یزید کے ساتھ ٹکر لی، آدھی سے زیادہ حکومت کھینچی، جہاں پہ حضرت امام حسین شہید ہو گئے نا، بدلہ لینے والے نواسہ صدیق ہیں، اور ترتیب چلائی. اور اس کے پیچھے جب یہ اس وقت مکہ کا گورنر جو تھے، اس کے بعد مروان کے حکم پہ جو آیا تھا نا مکہ کا گورنر بن کے، وہ حجاج بن یوسف بن کے آیا تھا. اور حضرت عبداللہ ابن زبیر کی مبارک جسم کو الٹا کر کے 7 دنوں تک مکہ کی چوک پہ لٹکایا تھا. اور حضرت اسما بنت امیس کو، حضرت اسما بنت ابی بکر رضی اللہ عنہما، ان کو کہا تھا اپنے کارندے کے ذریعے سے کہ تم ذرا میرے پاس آؤ دربار میں. حضرت اسما بھی تو آگے صدیق کی بیٹی ہیں، کہا تیرے پاس میں نہیں آتی. دوبارہ حجاج کو آ کے کہا گیا کہ حضرت ابوبکر صدیق کی بچی ہے، وہ آتی نہیں ہے، مار کھا لے گی، آئے گی نہیں، صدیق کی خون ہے. تو اس پر آگے ترتیب یہ بنی کہ اس نے کہا تھا کہ عزت سے آ جاؤ، وگرنہ بالوں سے گھسیٹ کے اپنے پاس لاؤں گا. کہا جتنا ہو سکتا ہے نا کر لو ظلم، آؤں گی نہیں. تو ذلیل ہو کے خود دوبارہ آیا تھا اور اسی کے گھر میں آیا تھا. تو حضرت اسما بنت ابی بکر رضی اللہ عنہ نے بڑی جرأت مندانہ بات کی ہے. جس کا نوجوان بچہ ہو مکہ کی چوک پہ ابھی بھی الٹا لٹکا ہوا تھا اس وقت، اور وہ دشمن سامنے بیٹھا ہے. کیا ہم نے فضائل سنے ہیں، لعنت بھیجو ایسے شخص پہ بھی بھائی. صحیح ہے نا؟ تو یہ کوئی نیکی نہیں ہے. یہ کیا ہے کہ میں ایک طرف ایک بندہ چوری کرے اور دوسری طرف کسی کو سلام کر لے، سلام کی نیکی کو دیکھیں گے یا چوری کو دیکھیں گے؟ وہ بڑی ہے، اس کی دنیاوی سزا بھی ہے، ہاتھ کاٹو. ابھی بتایا صحابہ کا غصہ، قرآن نے کہا جیسے زمین پہ بولو گے ویسے اوپر سے آواز آئے گی. ٹھیک ہے جی، آپ سے گزارش یہ ہے کل ٹائم پہ پہنچیے گا، انشاءاللہ اسی ترتیب سے چلیں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنے بھی واقعات ہیں یہ بطور فائدہ ہیں، ان کی زندگی کو ہم لیں گے. اب دیکھیے اس سے کتنے فائدے ہمیں ملتے ہیں. نمبر 1 یہ کہ اللہ کے نام پہ آنے والی تکلیف 10 مرتبہ ہوگی، مشن نہیں چھوڑیں گے، دعوت نہیں چھوڑیں گے. اب مجھے بتائیے مارنے والوں کے نام پتہ نہیں کسے یاد ہو، لیکن جس نے مار کھائی ہے وہ آج ہر ایک دل میں زندہ ہے. اور کتنا تھوڑا سا ایک غساخی کا معاملہ ہو پورا عالم اسلام جمع ہو جاتا ہے. نمازی، بے نمازی، روزے دار اور بے روزگار سارے کے سارے اکٹھے ہو جاتے ہیں. نبی علیہ السلام کی غساخی برداشت نہیں ہے. ٹھیک ہے عمل میں کمزور ہے، ایمان میں تو پختہ ہیں. صحیح ہے جی، اللہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.